بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ امریکی صدر منتخب ہو گیا ہے۔ عوام نے اس کو ووٹ دیے اور وہ 292 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا 538 میں سے۔ 270 کی ضرورت تھی لیکن اس نے 292 ووٹ حاصل کیے اور ان کے مقابلے میں کملا ہیرس نے 226 ووٹ حاصل کیے۔ اچھا ناظرین، اب کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کے بعد پاکستانی سیاستدان جو تھے، خاص طور پر نون لیگ کے رہنما، نون لیگ کے لیڈر، نون لیگ کے جو کرتا دھرتا تھے، وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ دیکھیں اسے سزا مل گئی، اسے گرفتار کیا گیا، اسے گرفتار کیا جائے گا، اس کو عدالتوں سے سزا ملے گی اور اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا اور اسے اب دوبارہ جو ہے اسے منتخب نہیں کیا جائے گا، وہ امریکی صدر نہیں بن سکتا۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ان پر ہاشمنی کیس ہوا، اس میں انہیں سزا دی گئی جس میں 34 الزامات ان پر تھے، اس میں سزا دی گئی۔ پھر ایک دفعہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا پاکستانی سیاستدانوں کی طرف سے بھی اور امریکہ کے اندر جو ڈیموکریٹس پارٹی تھی ان کی طرف سے بھی۔ اب ناظرین، وہاں پر تھوڑی سی مماثلت ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عمران خان کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں کی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ پر جب 16 یا 18 ستمبر کو سزا سنانی تھی تو انہوں نے 26 نومبر تک یعنی کہ 2024 تک سزا ملتوی کر دی اور جج نے یہ کہا کہ یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، صدارتی امیدوار ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پرسکون ہو کر وہ اس پہ اپنے الیکشن لڑیں اور اس کے بعد پھر ہم اس سزا کا فیصلہ جو ہے وہ سنائیں گے۔ مطلب کہ عوام یہ نہ کہے کہ جی ان کو سزا دی گئی اور الیکشن سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار بھی جاتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کنٹروورشل ہو جاتے۔ اور اس عدالتی فیصلے کے بعد جب جج نے یہ کہہ کر کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ الیکشن لڑیں اور اس کے بعد پھر ہم 26 نومبر کو سزا کا فیصلہ سنائیں گے، یہ کہہ کر انہوں نے کنٹروورشل جو ایک پیدا ہونا تھا وہ انہوں نے اس کا سرے سے جو ہے نا خاتمہ کر دیا کہ کل کلا اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں تو یہ عوام نہ کہے اور یہ تاثر نہ جائے کہ الیکشن کنٹروورشل ہو گئے۔ اب دوسری طرف پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو ایک طرف تو 9 مئی کا حملہ ہوا کور کمانڈر ہاؤس پر، بعد میں پھر جناح ہاؤس جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کہہ کے اور وہ اس کی کیمپین کی گئی کہ جناح ہاؤس پر حملہ کیا گیا، تو ان کو تو جیل کی سلاخوں میں اور پوری پارٹی کو ختم کر دیا گیا، پریس کانفرنسز کروا کے پھر معافی تلافی کروا کے تو پارٹیوں سے الگ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، سزائیں دی گئیں، بوگس کیسز بنائے گئے۔ اور پھر 8 فروری 2024 کو الیکشن تھے تو 13 جنوری ہفتے کے روز چھٹی کے دن قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے بڑوں کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بلے کا نشان لے لیا اور اس کا فیصلہ رات 12 بجے جا کے سنایا تاکہ نہ کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں، آخری دن تھا، اور نہ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہو کہ ہم نے کس کے نشان پر جو ہے الیکشن لڑنا ہے اور کون سے ہم نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے۔ تو قاضی صاحب نے جو بابا سہولت کار تھے، میں انہیں بابا سہولت کار کہتا ہوں، تو انہوں نے بھرپور ان کی مدد کی اور جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ اور اگر وہ بلے کا نشان نہ لیتے تو جو اب موجودہ صورتحال ہوئی بھی یہ پیدا ہی نہ ہوتی، کیونکہ بلے کے نشان پر پھر وہ انتخاب بھی لڑ لیتا، مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی نہ ہوتا۔ تو تمام جو اب حالات پیدا ہوئے ہوئے صرف بلے کے نشان سے ہیں۔ تو دوسری طرف اگر امریکہ میں دیکھیں تو انہوں نے وہاں ججز نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی سزا نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر 2 کیسز اور ہیں، فیڈرل کیسز، اور ایک جو ہے اچھا ہاشمنی کیسز تو وہ ہے نا جس کے اندر 34 الزامات تھے ان کے، اور ان پر ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے جنسی تعلقات کو چھپانے کے لیے کچھ رقم جو ہے وہ ایک پورن سٹار کو دی تھی اور اسے کہا تھا کہ یہ راز افشا نہیں کرنا، تو اس کے اوپر وہ ان کو سزا دی گئی۔ اور دوسری طرف جو 2 کیسز ہیں، ایک ان پہ اس کا ہے الیکشن 2020 کے اندر جو اس پہ انوالومنٹ ہے، ان کی انٹرفیرنس ہے، اس کا الزام ہے، اور دوسرا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کچھ چوری ہوئے تھے تو وہ اس پر الزام ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اگر صدر بن جاؤں گا تو جیک سمتھ جنہوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے ان کو وہ برطرف کریں گے۔ اچھا، اب قانونی ماہرین جو ہیں وہاں کے وہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کا قانون ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک صدر ہے تو جو فیڈرل کیسز ہیں وہ تو اس کے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو کرمینل کیس ہے، ہاشمنی کیس
جو 2016 میں ہوا تھا جس میں سزا سنائی جانی تھی، وہ جب تک صدر ہیں تو اس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی یا انہیں سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ اب پاکستان کے اندر تحریک انصاف خوش ہو رہی ہے اور نون لیگ کی حکومت جو ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی تحریک انصاف کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، اور کیونکہ انہیں خوش ہونا بنتا بھی ہے ان کا۔ خوش اس طرح ہو رہے ہیں کہ جی جو بائیڈن حکومت نے عمران خان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نکالنے میں جو ہے، ہماری حکومت ختم کروانے میں وہ جو بائیڈن حکومت کا کردار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ہے، جو بائیڈن کا کردار ہے، تو انہیں تو خوشی ان کی بنتی ہے کہ بھئی جو بائیڈن سے ان کی جان چھوٹ گئی، ڈیموکریٹ سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن دوسری طرف نون لیگ پریشان کیوں ہے؟ وہ چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ آپ اب دیکھیں، اچھا ڈونلڈ ٹرمپ بنے، ماضی کے اندر میاں جوید لطیف ہیں، مریم نواز ہے، احسن اقبال ہیں، رانا ثناءاللہ ہیں، یہ سارے سیاستدان ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بڑی تنقید کر چکے ہیں اور اس کو عمران خان کے ساتھ ملاتے تھے۔ اور اب وہ پرانے ٹویٹس جو ہیں وہ انہوں نے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے، اور اب کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی وہ ظاہری بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ یہ نہیں کہہ دینا کہ عمران خان کو رہا کر دیں، اور اس کا بنتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ملک کے اندر رہ کے اپنے معاملات دیکھنے ہیں، اور 20 جنوری تک تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جو ہے وہ فوری طور پر باہر آ جائیں گے اور 20 جنوری سے پہلے آتے ساتھ یہ حلف تقریب، اس کی تقریب حلف برداری ہوگی اور وہ کہیں گے جی کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا۔ صرف ایک پالیسی چینج ہونا ہے۔ ایک پالیسی چینج جب ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے کہ بہت کچھ جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہاں کے جو بڑے ہیں وہ تو جی حضوری کرتے ہیں امریکہ کی، تو اب یہ اسے کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہے۔ مداخلت اس طرح کی نہیں ہے، اس نے اس طریقے سے نہیں کہنا، اس نے صرف پالیسی چینج کرنی ہے۔ اور یہ بھی ہرگز نہیں ہونا کہ اس نے آتے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے اس نے کہنا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ علی محمد خان ہے یا زلفی بخاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ علی محمد خان ان سے ملنے گئے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن عمران خان نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ میری اب رہائی ہو جائے گی، اور کوئی بھی ایسا نہیں کہہ رہا۔ حتیٰ کہ علیمہ خان تو یہاں تک کہہ چکی ہیں کہ ابا ہمارا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ ہمیں اس کے آنے سے وہ میرے بھائی عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو عمران خان تو میرٹ کے اوپر ہی رہا ہوں گے، البتہ جب پالیسی چینج ہوگی تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو یہ بدماشی یہاں کر رہے ہیں طاقتور حلقے، اور اس کے بعد جو قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، وہ کچھ کنٹرول ہو جائیں گے۔ کہ جس طریقے سے کانگریس نے جو ہے وہ لیٹر لکھا پریزیڈنٹ بائیڈن کو، تو اب جو یہ ریپبلکن ہیں ان کی تعداد لوور نمائندگان میں بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، سینٹ کے اندر بھی ان کی تعداد جو ریپبلکن ہیں ان کی بڑھ گئی ہے۔ تو وہ ایک ظاہری بات ہے کہ ایک اثر ہوگا، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے گی، یا الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے جس طریقے سے اقوام متحدہ یا کانگریس یا برطانیہ کے اندر جو لیٹر لکھے گئے تھے، تو اس کا تھوڑا سا اثر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پالیسی چینج تھوڑا سا ہوگا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب نون لیگ کی جو چیخیں نکل رہی ہیں، اب رانا ثناءاللہ رات کو بیٹھ رہے ہیں، وہ حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے پروگرام کیا، میرے خیال سے مالک کے ساتھ تھے جو جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ وہ پروگرام کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹا افرادیہ، اور عمران خان کو اس کے ساتھ ہی بھیج دینا چاہیے، وہ حملہ کرنے والا، یعنی کہ اس طریقے کی تنقیدی فکریں، اور ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ فائنل ہو گیا، پریزیڈنٹ منتخب ہو گیا وہاں کا امریکہ کا، تو ایک مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے رانا ثناءاللہ، اور اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اب پالیسی ان کی شفٹ ہو اور رانا ثناءاللہ ہی جو ہے وہ معذرت کر رہے ہوں، یا پھر جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ان کی تعریفیں کر رہے ہوں، کیونکہ ایک پریزیڈنٹ منتخب ہو چکے ہیں، اور اگر اس طریقے سے حکومتی سطح کا کوئی بندہ اس طریقہ کا بیان دے گا تو وہ ان کے لیے پھر ایک پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کی ہو سکتا ہے کہ ٹیوننگ کر دی گئی ہو رات کے بعد، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر وہ تعریفوں کے پل باندھیں۔ ایک طرف تو آپ کے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ مبارکباد دی، اور بنتا بھی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے مبارکباد دی، اور پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھا جائے تو زلفی بخاری انہوں نے مبارکباد دی، عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے تو خط لکھ دیا بائیڈن کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان تو فوری طور پر رہا نہیں ہوں گے، اور نہ ہی، کیونکہ 20 جنوری تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور 20 جنوری تک پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، عمران خان کے لیے وہ فیصلے جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے، جو طاقتور حلقے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان کی رہائی اگر ہوگی بھی صحیح، کیونکہ کیس تو بوگس ہے ان پر، 190 ملین پاؤنڈ وہ بالکل فارغ کیس ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو وہ 65 ارب روپے پاکستان کے اندر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، وہ قاضی صاحب اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے بیٹھے ہیں، اور وہ ٹرانسفر کیے ہیں، انہوں نے 35 ارب روپیہ وفاق کو دیا ہوا ہے، اور 30 ارب روپیہ سندھ حکومت کے اکاؤنٹ میں انہوں نے ٹرانسفر کیا ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب نے تو جو حالت کرنی تھی ملک کی وہ کر دی،
اور جو بوگس کیس بنانے تھے وہ بنوانے میں انہوں نے اور ان کو سپورٹ کرنے میں ان کا ایک اہم کردار ہے جسے تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گی ایک سیاہ الفاظ کے اندر۔ اور دوسری طرف ناظرین، اب یہ تو ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کا، کیونکہ انہوں نے 20 جنوری کو حلف لینا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ 1-2 مہینے مزید لگیں گے، انہوں نے اپنی پریورٹی دیکھنی ہے۔ اس کے بعد غزہ ہے، فلسطین ہے، یہ جو جنگ ہے، جنگ بندی کا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف ان کا وہ کیا ہوتا ہے، فوری طور پر کیا اقدام وہ لیتے ہیں۔ اب ناظرین، پاکستان کے اندر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بھی امتحان بہت بڑا ہے۔ وہ اس طرح کے پچھلے دنوں سے کچھ ہوا کہ جس طریقے سے خط سامنے آیا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کے، انہوں نے کہا جی کہ فل کورٹ بنایا جائے، پھر اس کے بعد آئینی بینچ کا معاملہ ہو، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا معاملہ ہو، وہ سارا ہو گیا۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی کل 7 نومبر کو انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے ججز کا جو ہے وہ ایک اجلاس ہے، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حکم ان کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا پھر 8 نومبر کو جوڈیشل کونسل کا، جس میں ججز کے حوالے سے شکایات کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، وہ اجلاس ہے۔ تو اس کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کیا کرنے جا رہے ہیں۔ قبل از وقت ہے کہ ان پر تنقید کی جائے کسی بھی پارٹی کی طرف سے، یا جو ہے ان کو سپورٹ کیا جائے، دونوں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ درمیان میں رہ کے کھیلتے ہیں۔ اور آتے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے فیصلے دیے جسٹس منصور علی شاہ کے اور قاضی فائزہ کے فیصلے ریورس کیے، اور پھر اس کے بعد اگر آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم پر جو فل کورٹ کا اجلاس انہوں نے بلانا تھا یا فل کورٹ بینچ بنانا تھا، اس پر انہوں نے جو ہے اقدام نہیں لیا، اور پھر جوڈیشل کمیشن کے اندر جو صورتحال ہوئی، تو اس کے بعد اب بھی اندازہ لگانا جو ہے نا وہ میرے خیال سے کہ مناسب نہیں ہے۔